اب ظاہر سی بات ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ شیعہ حیدر کرار کو کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم جو شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ان سے دور رہیے، وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو شروع ہی سے ان پر لعنت ملامت کیا کرتے ہیں، لہذا یہ ہمیں کافر کہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ افسوس تو ان پر ہوتا ہے کہ جو لوگ ملتے بھی ہیں اور کافر ہونے کا لقب بھی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ بے آپ غور فرما رہے ہیں؟ اب یہاں کے اوپر لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے صاحب وہ بڑے دغا باز ہیں۔ آپ کی نہیں سمجھ میں آیا، اما جب یہ رسول کے نہ ہوئے تو یہ آپ کے کیا ہوں گے؟ بھئی آپ کے کیا ہوں گے؟ اب اس میں کچھ لوگ ایسی بھی باتیں کرنے لگے، اصل میں یہ تو یزیدی ہیں اور اصل چہرے تو یہ ہیں۔ دیکھیے اب یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، بہت سیدھی سیدھی بات۔ دیکھیے کتنا بڑا مجمع لے کے وہ نکلے آپ کو کافر کہنے کے لیے۔ پاکستان کی سیاہ دیواروں کو بھی سیاہ کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اور اس کے بعد انہوں نے صاحب کافر کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا صاحب شیعہ تو کافر ہے، شیعہ تو کافر ہے، شیعہ تو کافر ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے، ہم آپ سے اسلام کا سرٹیفکیٹ تھوڑی لینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں مسلمان سمجھنے لگیں گے تو پھر اللہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھے گا۔ اس لیے کہ جن لوگوں کی نظر میں ابو سفیان اور معاویہ اور یزید مسلمان ہے، ان کی نظر میں ہم کافر ہی رہیں، یہی بہتر ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ کیا غور کر رہے ہیں؟ اور یہ بات کہ صاحب یزیدیت کنارے انہوں نے لگائے، اب وہ تو میں اپنی زبان سے جملہ بھی نہیں ادا کر سکتا کہ صاحب انہوں نے کیا کہا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ کہہ کے انہی نے بتا دیا کہ یہ کدھر کے ہیں۔ یہ کدھر کے ہیں؟ ہم جو شروع سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ سب یزیدی ہیں، یہ سب یزیدی ہیں، یہ سب یزیدی ہیں، تب لوگوں کی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ ارے نہیں صاحب یزید کو تو وہ بھی برا کہتے ہیں، یزید کو تو وہ بھی برا کہتے ہیں۔ کہاں کہہ رہے ہیں بھائی، کہاں کہہ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد کچھ لوگ اس پر بگڑے جا رہے ہیں، ارے صاحب یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، یزید کو رضی اللہ کہہ دیا۔ آپ بیکار بگڑ رہے ہیں، انہی نے ہمیشہ ایسو ہی کو رضی اللہ کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایسو ہی کو تو رضی اللہ کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ بھائی بہت سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، جو لوگ عمر کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں وہ اگر یزید کو کہہ رہے ہیں تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہماری نظر میں تو وہ بھی لعنت اللہ تھا، یزید بھی لعنت اللہ ہے، اور اس کے ماننے والے بھی لعنت اللہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ میں تو بالکل ٹو ٹک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرا ہمیشہ سے مزاج یہی ہے، تو یہاں کے اوپر ہمارے شاکر بھائی تو بہرحال بہت اچھی طرح سے ہمارے مزاج سے واقف ہیں، باقی تو بہرحال بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہرحال بالکل سامنے کی بات ہے کہ مجھے تو کبھی اچھے ہی نہیں لگے، مجھے تو کبھی اچھے ہی نہیں لگے۔ اب یہ لے کہ صاحب یزید کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، ارے صاحب ان کا ایک لاجک ہے۔ کیا لاجک؟ ان کا صاحب لاجک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور رسول رحمت للعالمین ہے۔ اگر ان لوگوں نے رحمت کے بادل برسا دیے اور یزید کو بھی معاف کر دیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ خالی یزید کو نہیں، یزید کے پورے سلسلے میں سے کسی ایک کے لیے بھی اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا تو آپ یقین جانیے کہ جتنی لعنت آج کرتے ہیں اس کی 1,00,000 گنا لعنت اور زیادہ کریں۔ کہا صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ اگر معاف کر دے گا تو آپ اور لعنت کریں؟ بے شک، اس لیے کہ اگر کوئی حق علی غصب کرنے کے بعد، شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرائے جانے کے بعد، امام حسین کے قتل کے بعد اگر معاف کیا جا سکتا ہے تو کیا اس پر لعنت کر کے ہم نہیں معاف کیے جا سکتے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک اور طلب ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں تو پہلے معاف کر دیا جائے گا بھائی، ہمیں تو پہلے معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہ کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، خدا کی قسم کبھی آپ غور کریں
کہ مغفرت کے قائل ہوتے ہیں تو یزید کی مغفرت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور جہنم بھیجنے پر آتے ہیں تو حسین حسین کرنے والوں کو جہنم بھیجے دینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ بھی غور کریں یہ کون سا مسئلہ ہے، کون سی عظیم، کبھی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں۔ بس ایک بات سن لیجئے، اور میں تو علیہ اعلان بات کرتا ہوں، چاہے کم لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، دو ٹک بات ہے۔ مسلمانوں میں 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہمارا بھی ہے، 72 فرقے ایک ساتھ ہیں، ہم الگ ہیں۔ دیکھیے ہم الگ ہیں، حالانکہ یہ 72 کے 72 فرقے آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، سمجھا آپ؟ یہ سب آپس میں بھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ہم ان سب کو کافر کہتے ہیں، اور یہ سب مل کے ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ سب مل کے ہمیں کافر کہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ بھی اجماع سے ثابت ہو جائے گا، تو بھیا یہ فتویٰ ہے، خلافت تھوڑی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ آپ سب ایک ہو گئے تو جسے آپ نے کہہ دیا وہ کافر ہے، اور جسے آپ نے کہہ دیا وہ مسلمان ہے، ایسا تو ہے نہیں۔ بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ان 72 فرقوں میں آپس میں یہ کچھ بھی کہتے رہے، لیکن انہیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کافر کہیں، لیکن ہمیں یہ حق ہے کہ ہم ان میں سے جسے چاہیں اسے کافر کہیں۔ دیکھیے ہمیں یہ حق ہے، یہ میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کے سامنے بھی بات آتی رہے، ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جسے چاہیں کافر کہیں، مگر انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہ ہمیں کافر کہیں۔ انہوں نے کہا صاحب کیسے؟ آپ ان سے پوچھئے کہ مسلمان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کو کس نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جس نے اصول دین کو قبول کیا، مانا۔ اصول دین کیا ہے؟ ان کے یہاں 3 اصول ہیں، نہ جانے 3 سے کون سی محبت ہے کہ بس 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول جو ان کا ہے وہ توحید ہے، دوسرا اصول ان کا رسالت ہے، تیسرا اصول ان کا قیامت ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان 3 اصولوں میں سے کسی ایک اصول کا بھی اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ ان کی نظر میں کافر ہے۔ اب یہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہمارا فرقہ توحید کا قائل نہیں ہے؟ پہلے نمبر پر اصول میں توحید ہے، کہاں توحید ہے؟ توحید کے ہم قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سے بہتر توحید ہماری ہے، آپ سے بہتر توحید ہماری ہے، اس لیے کہ آپ کی توحید کا معاملہ یہ ہے کہ روز محشر اللہ کی بھی ایک ٹانگ آپ جہنم میں ڈالے دے رہے ہیں۔ ہماری توحید ایسی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کا معاملہ یہ ہے قل هو اللہ احد لیس کمثلہ شیء، کوئی شے میری مثل نہیں ہے۔ آپ سے بہتر طریقے سے ہم توحید مانتے ہیں، کوئی چارج ہمارے اوپر توحید کا نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے بعد رسالت، آپ کا رسول بھول جاتا ہے، ہمارا رسول معصوم ہے، آپ سے بہتر رسالت کے ہم قائل ہیں، دوسرا چارج بھی آپ ہم پر نہیں لگا سکتے۔ تیسری بات قیامت، قیامت میں آپ عدل و انصاف کے قائل نہیں ہیں، ہم عدل و انصاف کے قائل ہیں، یوم فیصلہ ہے، لہذا یہ کہ قیامت بھی ہم بہتر جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ آپ کے تینوں اصول ہم مان رہے ہیں، تو جب ہم مان رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ہمیں کیسے کافر کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں کافر کہیں۔ اب یہاں پر کچھ غیر شیعہ مولوی ہم سے تڑپ تڑپ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ اصحاب کو نہیں مانتے، تو بھیا صحابیت کو یا خلافت کو آپ نے اصول دین میں رکھا ہی نہیں ہے۔ نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مانے یا نہ مانے کوئی فرق اسلام پر نہیں پڑے گا، بھائی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
تو جب فرق نہیں پڑے گا تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ہم مانے یا نہ مانے، کافر آپ اپنے حساب سے ہمیں نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا یہ 3 اصولوں والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ہاں 5 اصول ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو کافر ہو جائے۔ پہلے نمبر پر توحید، جیسی بھی مانی آپ نے مان لی، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے نمبر پر عدل، آپ غائب ہو گئے، ایک چارج۔ تیسرے نمبر پر رسالت، آپ نے جیسی بھی مانی، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ چوتھے نمبر پر امامت، آپ غائب ہو گئے، دوسرا چارج۔ 5ویں نمبر پر قیامت۔ تو آپ نے 3 ہی اصول بنائے، تینوں ہم نے مان لیے، آپ اپنے حساب سے ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں 5 اصول ہیں، 5 میں سے 2 میں آپ غائب ہو جاتے ہیں، تو ہم آپ کو ڈبل کافر کہہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات محمد والے محمد، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں، آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو آپ نے بنائے اصول وہ ہم نے مانے، اور جو ہم نے بنائے اس میں سے آپ نے 2 میں غائب ہو گئے۔ اب یہ آپ کے سامنے 2 باتیں ہیں۔ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں 72 فرقوں کے اصول 3 ہیں، ایک فرقے کا اصول 5، ایک فرقے کا اصول 5۔ اب ذرا قرآن پڑھ کے ہمیں بتائیے کہ اللہ نے 3 اصول ماننے والے کو کافر کہا ہے یا 5 اصولوں کو ماننے والے کو کافر کہا ہے؟ اور صاحب قرآن میں کہاں ملے گا؟ پہلی منزل پر۔ ابلیس کو نکالتے وقت اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ ملائکہ کو مسلمان تھے، ابلیس کو کافر کہا ہے، وہ تو تھا ہی کافر۔ اچھا ظاہر سی بات ہے کہ ابلیس کے کافر ہونے میں جو شک کرے وہ خود ہی کافر۔ دیکھیں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ وہ تو اتنا بڑا کافر ہے کہ کفر کا معیار ہے۔ ابلیس کے ذرا اصول دین دیکھیے اور اپنے دیکھیے، اپنے دیکھیے۔ پہلے نمبر پر ہے توحید۔ اللہ، ابلیس تو توحید خالص کا ماننے والا، وہ تو اللہ کے کہنے کے باوجود بھی کسی غیر اللہ کے آگے سر نہیں جھکا رہا ہے۔ اس سے بڑا توحید کا قائل کون ہوگا؟ بار بار خالق خالق کہہ کے بات کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آج مسلمان کیا اللہ اللہ کرے گا جو ابلیس کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس توحید کا قائل ہے۔ اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس اللہ سے بحث کرنے لگا، کیسے سجدہ کر لیں؟ اسے مٹی سے بنایا اور اسے آگ سے بنایا، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، اور افضل کہیں مفضول کے آگے سر جھکاتا ہے، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ یہ بحث کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عادل کو نہیں مانتا۔ اگر اللہ کو عادل مانتا ہوتا تو یہ بحث نہ کرتا۔ یہ بحث کر کے بتا رہا ہے کہ توحید کو تو مانتا ہے مگر اللہ کو عادل نہیں مانتا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تو نے تکبر کیا یا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس نے کہا پروردگار جو تیرے خاص بندے ہیں ان کے پاس تو جاؤں گا بھی نہیں۔ نہیں توجہ فرمائے آپ؟ خاص بندوں کی اہمیت سمجھ رہا ہے، خاص بندوں کو مان رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی تفسیریں دیکھیں گے تو خاص بندوں میں کون ہے؟ کہ محمد و آل محمد۔ لیکن یہ اپنے یہاں کی ذرا تفسیریں دیکھیے تو ان کا خاص سے مراد تو رسول اللہ ہے، ٹھیک وہیں تک رہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص سے مراد ہے رسول، رسول کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، کہہ رہا ہے ان کے پاس تو جاؤں گا بھی نہیں۔ اب آپ نے غور فرمایا، پہلے نمبر پر توحید کو مان رہا تھا، بحث کر کے بتا دی عادل کو نہیں مانتا۔
اور یہاں کہہ رہا ہے کہ خاص کے پاس تو جاؤں گا بھی نہیں، اور خاص سے مراد ہے رسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا قائل ہے۔ دیکھیے رسالت کا قائل ہے، تو اب اس کے بھی اصول دین میں دو اصول تو ثابت ہو گئے، ایک توحید ہے اور دوسرے رسالت ہے۔ دیکھیے دوسری ممبر پر رسالت ہے، رسالت کا قائل ہے۔ اب اس کے آگے بڑھئے، اللہ نے کہا اسے سجدہ کرو، سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیوں؟ کہ یہ خلافت الہیہ ہے، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانے گا، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو ہی امام کہتے ہیں۔ چوتھی منزل میں پھر غائب ہو گیا، پانچویں منزل آئی قیامت کی، قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے۔ تو اگر قیامت پر یقین نہیں تھا تو قیامت تک کی زندگی کیوں مانگی؟ بھائی زندگی کیوں مانی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا اصول بھی وہ فالو کر رہا ہے۔ تو بھیا ابلیس کے تین اصول دین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت ہے، یہی الحمدللہ آپ کے اصول ہیں۔ لیکن قرآن نے ان تین اصولوں کو ماننے والے کو کافر کہا ہے، پانچ کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔